السلام علیکم۔ میں جی عمران خان کا سپورٹر تھا اور میری بدقسمتی ہے کہ میں نے اس عظیم لیڈر کو ووٹ ڈالا جو ریاست مدینہ کی بات کرتا تھا۔ ریاست مدینہ نبی پاک سے بڑا عظیم لیڈر دنیا میں نہ ہے نہ آئے گا۔ حضرت عمر فاروق صاحب کی یہ بات کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کی یہ بات کرتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دریا کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوک پیاس سے مر گیا تو میرا رب مجھ سے پوچھ کرے گا۔ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے جس میں بھوک سے مر گئی عوام، بچے بلک رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کے گھر کے جو کتے ہیں نا، انہوں کی بھی خوراک کا خرچہ جو ہے نا، ایک 20,000 جس کی آپ نے تنخواہ کی ہے نا، جس عوام کی 20,000 تنخواہ ہے، اس میں گھر نہیں چلتے، بچوں کا دودھ پورا نہیں ہوتا، روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اگر روٹی پوری کرو گے تو دوائی پوری نہیں کر سکو گے، دوائی پوری کرو گے تو تعلیم پوری نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ جو کرائے پہ رہ رہا نا، اس کا تو خیر اللہ ہی حافظ ہے آپ کے گورنمنٹ میں۔ آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے 8 روپے 9 روپے کے میٹر کی جو بل آتا تھا یونٹ کی، آپ دہائیاں دیتے تھے، ٹھیک ہے، آپ دہائیاں دیتے تھے کہ مارے گئے لٹ گئے، یہ تو ہمارے ملک میں پروڈیوس ہوتی ہے بجلی، ہمارا تو اتنے میگا واٹ ہماری ایکسٹرا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ، تو ہمیں اتنی مہنگی کیوں مل رہی؟ اب جب 30 روپے تک یونٹ آپ لے گئے ہوئے ہیں، کیا اب ملک میں پروڈیوس نہیں ہو رہی؟ کہاں سے آ رہی ہے بجلی؟ مشتری سے لے رہے ہیں یا مریخ سے آ رہی ہے؟ چاند سے بجلی لینے لگ پڑی ہیں آپ کہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ فیول کی آپ بڑی بات کرتے تھے کہ 57-58 روپے اگر عالمی منڈی سے بھی لیں تو ہماری جو ہے پر لیٹر کے حساب سے 57-58 روپے گورنمنٹ کو پڑتا ہے۔ تو اب کہاں سے آ رہا ہے پٹرول؟ وہی پٹرول ہے نا، اب آپ کی گورنمنٹ میں آ کے کیوں مہنگا ہو گیا؟ 138 روپے پہ لے گئے۔ ایک عام عوام، جس غریب کے پاس سواری کے نام پہ ایک موٹر سائیکل ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ بھی چھین لی۔ نون لیگ والے جتنے بھی برے تھے، مگر انہوں کے دور میں سائیکل سواروں کی تعداد بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر کوئی نظر آتا تھا۔ آپ کی گورنمنٹ میں اللہ کے حکم سے ہر چوتھا بندہ اب سائیکل پہ نظر آ رہا ہے۔ سڑک پہ نکلیں تو کئی لوگ سائیکلوں پہ آ گئے ہیں، یہ حالات ہو گئے ہیں، کھانے کے لالے ہیں۔ آپ بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، آپ کہتے تھے کہ آٹا مہنگا ہوگا تو وزیر اعظم یا ملک کا صدر چور ہے، اب پھر چور کون ہے؟ آپ ذرا اس کا جواب دیں، آپ جواب دیں اس قوم کو، آپ کو لے کے آئے ہیں، ووٹ دیے ہیں نا، آپ سے اس ووٹ کا حق مانگتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عوام سے عوام کا جینے کا حق آپ نے چھین لیا ہے۔ نئے پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں، کون سا نیا پاکستان جو محمد بن سلمان آج سعودیہ میں بنا رہا ہے، جہاں پہ وہ مندر کھول رہا ہے سعودیہ کی پاک حجاز مقدس، پاک مقدس زمین کے اوپر، بکنی اس کے اندر اب جو ہے فیشن شو ہونے لگ پڑے ہیں، سینماز کھل گئے ہیں، عورتوں کو ہر طرح کی آزادی مل گئی۔ کیا اس طرح کی ریاست مدینہ، ننگ دھڑنگ والی ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں، آپ کی ریاست مدینہ میں مجھے تو کچھ وہ ریاست مدینہ والی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آپ چند دن ہوئے ہیں، آپ دین سے جڑے ہیں اور آپ کیا بڑی بڑی جو ہے باتیں کر رہے ہیں۔ عوام کو ریلیف نہیں دے سکے تو آپ کچھ بھی نہیں دے سکے۔ عوام رو رہی ہے، آپ ایک سوشل سروے کروائیں، اس میں آپ کو پتہ چلے کہ لوگ آپ کو اس ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ جنہوں نے آج آپ کو ووٹ دیے نا، وہ رو رہے ہیں، بل کر رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کیوں دے دیے، ترلے کر رہے ہیں۔ خان قوم تو بڑی غیرت مند ہوتی ہے، کسی کی بات نہیں سنتی۔ ایوب خان تھے نا، انہیں کسی نے بات کی تھی، انہوں کو کسی نے برا بھلا بولا تھا، انہوں نے استعفیٰ کر دیا تھا، استعفیٰ دے دیا تھا، کیونکہ ایک ختم الخان تھا، اسے پتہ تھا میری عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، انہوں نے استعفیٰ کر دیا تھا۔ اور آج آپ اتنی باتیں سن رہے ہیں، عوام بل کر رہی ہے، ترلے دہائیاں دے رہی ہے کہ جان چھوڑ دیں ہماری، تو چھوڑ دیں۔ کس لیے آپ چمٹے ہوئے ہیں جب آپ کے اوپر قوم کو نہیں رہا، آپ کے ٹرسٹ کی لیول وہ نہیں ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں پرانے لیڈر ہی اچھے تھے بھائی، جو جیسے بھی چور تھے مگر عوام پہ برڈن نہیں تھے آنے دیتے۔ عوام کی دال روٹی مہنگی نہیں تھی، سبزی اتنی مہنگی نہیں تھی، 100-150 سے نیچے تو سبزی نہیں مل رہی۔ بچوں کو کس طرح ہم کریں، کس طرح انہیں کھلائیں؟ کوئی احساس ہے؟
آپ کے گھر کے خرچے پورے ہو رہے ہیں, گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ہر چیز کا کوئی بل نہیں دینا پڑا, ہر چیز آ رہی ہے, موجیں لگی ہوئی ہیں آپ کی, کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو, اس سے پرواہ نہیں ہے, موجیں لگی ہیں. پلے سے جب لینا پڑتا ہے نا 1000 کی تنخواہ والے غریب کو, اسے پتہ کس طرح گھر چلا رہا ہے. آپ کو نہیں سمجھ ہے کسی چیز کی, آپ صرف جو ہے نا اب نو سکھی ہیں, ایک ٹرائل بیس پہ آ گئے ہیں اور ملک کی آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں. عوام جتنی ہے نا ذہنی طور پہ مفلوج کر دی ہے آپ نے, عوام کو آپ نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے, ٹھیک ہے. اور قرضے لے کے نا آپ نے ملک جو ہے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں. ملک کھوکھلا ہو گیا, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں چھوڑ رہے آپ. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ یہ ملک چلتا جا رہا ہے, جس کا خیر آپ کو تو اندازہ ہے ہی نہیں نا کہ دین اصل ہے کیا. صرف ریاست مدینہ کہہ دینے سے اور خلفائے راشدین کی بات کر دینے ریاست مدینہ نہیں بنتی. یہاں ہمیں مساوات بھی چاہیے, عوام کو ان کا حق بھی چاہیے. اس طرح نہیں کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں اور سمریوں پہ سائن کرتے جا رہے ہیں, وہ غریب بھوک سے مرتا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بل کر رہے ہیں, دوائیوں سے مر رہے ہیں. آپ نے دوائیوں پہ بھی ٹیکس لگا دیے ہیں. آپ نے گورنمنٹ اسپتالوں میں گورنمنٹ اسپتال میں امیر تو نہیں جاتا, غریب ہی جاتا ہے نا. تو غریب کیا, وہ غریب کے پاس ہوتا تو گورنمنٹ اسپتالوں میں جائے. صحت کارڈ آج تک آپ کا کوئی استعمال نہیں ہو سکتا, جتنے مرضی کریں کوئی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. ٹیسٹ کروانے کی نوبت ہے, پیسے دو. دوائیاں لینے کی غریب کی حیثیت نہیں ہوتی تو گورنمنٹ اسپتالوں میں جاتا ہے نا. آپ پتہ نہیں کون سا نیا پاکستان بنا رہے ہیں, عوام کا خون چوس گئے ہیں, مار دیے آپ نے. میں نے تو ووٹ دے کے اللہ کا, میں کیا اللہ سے معافی مانگوں کہ میں نے کیسے لیڈر کو ووٹ دے کے میں پھنس گیا ہوں. تو برائے مہربانی یہ اپیل ہے, آپ ایک سوشل سروے کروائیں. اس میں آپ کے بندے نہ پیچھے کیمرے کے چھوڑے ہوں کہ یہ وہ آ کے آپ کی تعریفیں کریں. سوشل سروے آپ کریں, آپ کو پتہ لگے گا 100 میں سے کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور کتنے آپ کو سے نفرت کرتے ہیں. اور ہاں, اگر آپ ووٹوں کی بنیاد پہ اگر آپ آتے ہیں نا تو آپ کبھی نہیں تھے آ سکتے. آپ کو جو لانے والے ہیں نا وہ بھی پچھتا رہے ہیں آج آپ. تو برائے مہربانی ہماری جان چھوڑ دیں. بہت مہربانی آپ کی, نوازش ہوگی, ہم غریبوں پہ بہت بڑا احسان ہوگا. ہمارے بچوں کو نا بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتے. چوریاں تو بڑھنی ہیں نا, چوریاں تو بڑھنی ہی بڑھنی ہیں. جب وہ غریب کے سامنے اس کا چھوٹا سا بچہ بلکے گا نا دودھ سے, تو پھر کچھ نہ کچھ تو وہ کرے گا. مگر آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے. آپ تو تباہ کر رہے ہیں ملک کو. مہربانی چلے جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں. ہمارے پہ اگر کوئی احسان کر رہا ہے نا پاکستان پہ, پاکستانی قوم پہ, تو ہماری جان چھوڑ دیں. یہی سب سے